ہر کسی کو ماں پیاری ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیے اللہ نے بچے کا ماں سے رشتہ کتنا مضبوط کیا ہے. بچے کی پیدائش کو 5 دن گزرے ہیں اور بچہ رونے لگ جائے, خالہ اٹھا لے گود میں, بچہ چپتا ہے. بولے آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا نا ایسا, پیچھے والوں کے یہاں بھی ہے نا, نہیں چپتا نا. پھوپھی نے گود میں لیا نہیں چپے گا, پھر ماں گود میں لے لے بچہ چپ ہو جاتا ہے. عمر کتنی ہے؟ 6 دن. آپ اندازہ لگائیے اس بچے کو کس نے بتایا کہ پہلے جس نے اٹھایا تھا وہ ماں نہیں تھی, دوسری بار جس نے گود میں لیا وہ بھی ماں نہیں تھی, تیسری بار جس نے گود میں لیا یہ ماں ہے. جس بچے کو اپنی پاکی ناپاکی کا پتہ نہ ہو, بستر کے سوکھے اور گیلے کا احساس نہ ہو, اسے ماں کا پتہ چل جاتا ہے, اسے ماں کا پتہ چل جاتا ہے. تو سنیں, رب نے ماں سے اولاد کا رشتہ دل کا رکھا ہے, دل کا رشتہ رکھا اولاد کا ماں کے ساتھ. آپ کہیں گے کیسے؟ سنیں, بیٹا ممبئی میں ہو, پونا میں ہو, اور آگے بڑھ کے بات کریں دبئی میں ہو, کویت میں ہو, فرانس میں ہو, بچہ وہاں بیمار ہوتا ہے, ماں کو 7 سمندر پار ہندوستان میں پتہ چل جاتا ہے. صبح اٹھ کے کہتی ہے اپنے شوہر سے فون لگاؤ, دل نہیں لگ رہا ہے, دل نہیں لگ رہا ہے. وہ کہتا کیا بات ہے؟ کہا گھبراہٹ ہے رات کے 3 بجے سے. کہتا کوئی طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر کو بلایا جائے, ہو سکتا ہے بی پی لو ہو گیا ہو سکتا ہے طبیعت میں خرابی آ گئی ہو. کہتی ہے نہیں, میری طبیعت تو درست ہے, بھوک بھی صحیح لگی ہے, رات بھر باقی سارے حالات ٹھیک رہے, لیکن دل گھبراتا رہا ہے. ماں کہتی ہے ذرا فون تو لگاؤ, پتا کرے میرا بیٹا تو بیمار نہیں ہو گیا ہے. جب اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے, بیٹا 7 سمندر کے پار فون اٹھاتا ہے. اچانک ماں کی آواز آتی ہے, بیٹے خیریت سے ہے کہ نہیں؟ جب اتنا ماں کہتی ہے, بیٹا کہتا اماں میں ٹھیک ہوں. وہ اس لیے نہیں بتایا کرتا ہے تاکہ ماں پریشان نہ ہو جائے, میں تو بیمار ہوں, ماں کی تکلیف نہ بڑھ جائے. کہتا ماں میں ٹھیک ہوں. ماں کہتی پگلے جھوٹ نہ بول, سچ بتا رات 3 بجے سے سوئی نہیں ہو. تب بچہ کہتا ہے امی مجھے رات 3 بجے سے بخار آ رہا ہے, مجھے بتا تو صحیح, ابھی کوئی فون نہیں آیا ہے, کوئی خط نہیں آیا ہے. ماں کو 3 بجے پتا چل جا رہا ہے کہ بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. یہ رشتہ کس نے بنایا ہے؟ خدا کی قسم تو کہنا پڑے گا جس نے لفظ کن سے کائنات بنائی ہے اسی نے ماں کے دل سے رشتے جوڑ دیے ہیں. جس نے سمندروں کو روانی دی ہے اسی نے اولاد کا رشتہ ماں سے جوڑا ہے. جس نے پہاڑوں کو بلندیاں دی ہے اسی رب نے ماں سے اولاد کا رشتہ جوڑا ہے. جس نے سورج کو روشن کیا ہے اسی نے اولاد کا رشتہ ماں سے جوڑا ہے. خدا کی قسم جس نے اپنے محبوب کو کائنات میں سب سے حسین بنایا ہے اسی رب نے اولاد کا رشتہ ماں باپ سے مضبوط بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی, جلسہ ایصال ثواب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ یہ رشتے اللہ نے بنائے, اللہ نے بنائے یہ رشتے, یہ رشتے بنائے. بے شک. اور یہ ماں کا حق ہوتا ہے, اولاد کا حق ہوتا ہے ماں کی گود میں رہنا. میری ماں, میری بہن, اتنی سی گزارش میری ہے, کان کھول کے سننا, اپنی اولاد کو بچپن میں روئے نا, موبائل دے کے بہلانا مت, اسے گود میں اٹھانا, اسے سینے سے لگانا, تاکہ آج وہ رو رہا ہے تو تو سینے سے لگا رہی ہے, کل تو روئے گی تو یہی بیٹا تجھے سینے سے لگائے گا. کیا آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ اگر آپ آج اولاد کو پیار نہیں کرو گے, کل یہ بڑھاپے میں آپ کو موبائل دے کے بہکا دیں گے. چھٹی آپ کہو گے دل نہیں لگ رہا ہے, وہ کہیں گے یہ رہا موبائل, اس میں میں نے فل ریچارج کر دیا انلیمیٹڈ, اسے چلائیے. اللہ معاف کرے, بعض لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کے بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھنے سے عقل آتی ہے. اب تو اللہ خیر فرمائے, بڑا بوڑھا بھی بڑا رنگین ہے. جلسوں میں جاتے ہیں بھائی, اپنا کام ہے راتوں میں جانا,
کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہم چلتے ہوئے کونے پہ بیٹھا بڈھا رات کے 11 بجے موبائل چلا رہا سلپ پہ بیٹھ کے. یہ رنگ آ گئے. اور بڑے بوڑھے ایک کہاوت کہی جاتی ہے ایک پیر قبر میں دوسرا کیلے کے چھلکے پہ. اور ڈر بھائی اللہ سے ڈر. اب عمر کا کوئی تیسرا پڑاؤ نہیں آنا, یہ آنا تھا جو آ گئے. جتنے رنگ چڑھنے تھے چڑھ گئے. بچپنا جوانی کی امید میں گزر جاتا ہے, جوانی دولت کی بھوک میں گزر جاتی ہے, اور پھر بڑھاپا, ہائے رے برا آپا, پھر یہ آدمی کو اوقات دکھا دیتا ہے. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے, اللہ توفیق دے میری بہن بچے روئیں انہیں سینے سے لگایا کرو, سینے سے لگایا کرو. بڑے پریشان ہوتے ماں باپ, مولوی دیکھ تو صحیح لونڈا 19 سال کا ہو گیا مسجد نہیں جاتا ہے, وہ گانے گا رہا کھڑے ہو کے گانے وہیں, تو اب مولوی سنبھالے گا یار. تم نے بچپن سے لے کے اب تک گانے سنوائے اسے, مولوی اسے نعت یاد کرا دے گا 2 دن میں؟ نہیں, ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کی صحیح پرورش کرنا, ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, آپ سفر کرتے کرتے جنگل میں چلے گئے, بند تھا جنگل تھا, راستہ بھول گئے. جب راستہ بھولے انہوں نے جنگل میں تیمم کیا, پانی بھی نہیں تھا, اب تو کثرت سے پانی ہے, سمر چلا دیتے ہیں تو بند کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. اگر راستے میں پانی بھرے تو پھر دھان نالی صاف کرے. بھئی تیری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا, اللہ نے تجھے انسان بنایا, یہ جو ٹوٹی کھول کے چھوڑ دی ہے حساب نہیں دینا, اس کا حساب نہیں دینا ہے. یہ جو 40 سال کے ہوئے بیٹھے ہم لوگ, 60 سال اللہ کی نعمتیں کھاتے گزر گئے, وہ حساب نہیں لے گا ہم سے. کون سے گل کھلائے تھے جو اس نے 60 سال کی مہلت دے دی؟ ہم نے تو ایسے بھی دیکھے کہ جو مردہ ہی پیدا ہوئے 1 سانس تک کی اس نے مہلت نہیں دی ہے. کچھ کو 6 مہینے کے بعد موت آ گئی, کچھ کو 5 سال کے بعد موت آ گئی, کسی کو 10 سال کے بعد موت آئی, کوئی 18 سال میں آ کر کے چلا گیا. ہم نے کیا کیا تھا؟ عمریں گزرتی جا رہی ہیں, ابھی تک اس نے زندگی دی ہے, عمر 7 سال ہو گئی ہے, 60 سال میں بھی اس نے موت نہیں دی ہے. کوئی تو کرم اس کا ہو رہا ہوگا, پھر بھی ہمیں رب کی نعمتوں کا خیال نہیں ہے. مولوی سے کہتا ہے کیا کریں بڑی مصیبت میں آ گیا ہو, رب نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. اور غیرت کر پہ غیرت, تو ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ رب نے کچھ نہیں دیا؟ ایک آنکھ نکل جائے خدا کی قسم 10 کروڑ دے کر کے ویسی آنکھ نہیں ملتی ہے. ہاتھ ٹوٹ جائے پوری دنیا کے ڈاکٹر طاقت لگا لے, پھر سے ویسے نہیں جڑا کرتا ہے جیسے رب نے بنا دیا ہے. اگر زبان کٹ جاتی ہے زبان پھر دوبارہ نہیں ملتی ہے, دانت نکل جایا کرتے ہیں پوری دنیا طاقت لگا لے, دانت چم کے نہیں آ سکتے ہیں. کہہ رہا 10,000 کے دانت لگائے ہیں, 20,000 کے دانت لگائے ہیں, یار تو کروڑوں کے لگا لے. خدا کی قسم جو رب نے دیے تھے نہ اس کے جیسے ہو سکتے ہیں نہ اس جیسے دوبارہ جمائے جا سکتے ہیں. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, نعرہ حیدری. اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو یار, شکریہ ادا کرو. کب ادا کریں گے شکریہ؟ اللہ معاف کرے اب تو بڈھے بھی جنم دن منا رہے ہیں. للہ پہلے روٹی بھی نہیں دیتا تھا اپنے ابا کو, اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا نا, ممبئی گھوم آیا تو ابا کو راضی کرنے کے چکر میں ابا کا برتھ ڈے منا رہا. ابا پوچھ رہا للہ کیا ہے یہ, کہ کیک کاٹیو, کیک کاٹیو. پھر بولے کچھ غبارے پھوٹیں گے, پھر اس میں کچھ بدتمیزی ہوگی, اٹھا کے کچھ منہ پہ ناکوں پہ لگایا جائے گا. میری قوم کا نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, یہ ہم نے ترقی کی ہے. ہم سوچے تو صحیح کدھر جا رہے ہیں, ہم کدھر چل رہے ہیں, ہم کون سی راہ ہم نے پکڑ لی ہے, کون سی روش ہم نے اپنا لی ہے یار. سوچو تو صحیح, ابا کا جنم دن اور ابا بھی سرما لگا کے تیار, کہہ رہا شکر ہے جی 61 سال کا ہو گیا, میں بہت بڑا ہو گیا. بڑا نہیں ہوا ہے, چھوٹا ہو گیا. جتنی عمر بڑھ رہی ہے انسان بڑا نہیں ہو رہا ہے, چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ ایک ایک منٹ بندے کو موت کے قریب لے کے جا رہا ہے, ایک ایک دن زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے. اگر ایک سوئی سیکنڈ کی بھی نیچے جا رہی ہے نا تو وہ تیری زندگی کا 1 سیکنڈ چرا رہی ہے. یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا ہے, دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا.
کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ہے اللہ کا، میں 61 سال کا ہو گیا، میرے بیٹے نے میرا برتھ ڈے منایا ہے، اور بوڑھے غیرت کر، اب تو موت کا وقت قریب آ چکا ہے، شرم آنی چاہیے، 61 سال پہ ہم اترا رہے ہیں، اپنی بزرگی کے گیت گایا کرتے ہیں، دیکھو جی گاؤں میں سب سے بڑا میں ہوں، اب میری عمر کا کوئی نہیں رہ گیا ہے، یہ بیٹھ کے چراہوں پہ باتیں نہ کر، اگر تجھے خیال آ گیا ہے کہ تیری زندگی کے 70 سال گزر گئے ہیں تو سن، آج ہی سے رات کی تنہائی میں مسلے بچھانے شروع کر دے، راتوں کو رونا شروع کر دے، جو 60 سال نافرمانی میں گزار دیے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے گزار دیے ہیں، تیرا رب کریم آواز دے کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھ کو کس چیز نے دور کر دیا کہ آپ پلٹ کے ہماری چوکھٹ پہ آ جا، مالک ملے گا کیا کہ تو نے 60 سال نافرمانی میں گزار دیے، ہمیں نہیں منایا کہ ہمیں ناراض کرتا رہا، لیکن ہمارے کرم پہ کرم تو دیکھ، تو نے ہماری نافرمانیاں کی، ہم نے تمہیں روٹی پھر بھی کھلائی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے تمہارے نلوں کا پانی نہیں سکھایا، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے آکسیجن کی کمی نہیں کی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے ہواؤں پہ پہرے نہیں لگائے، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے دھڑکنوں پہ پابندی نہیں لگائی، تم نے نافرمانیاں کی، ہم نے سانسیں نہیں روکی، مالک اب بتا چاہتا کیا ہے، ہم سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، بتا قیمت کیا لے گا، آواز آتی ہے، میں تجھ سے 60 سالوں کے گناہ کے بدلے میں 60 سال کی توبہ نہیں مانگ رہا ہوں، 60 سال کے سجدے نہیں، آج اتنا کر لے، تو ایک رات مجھے رو کے دکھا دے، میں اسی گھڑی میں تجھے معاف کر کے دکھا دوں۔ اے کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد۔ باز آتی ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رب منزل ہی نہیں، پانی تھا نہیں، جنگل میں پھنس گئے، اللہ والے تھے، جب پانی نہیں ملا تیمم کیا، سجدے میں سر رکھا، کہنے لگے مالک مجھے ہدایت عطا فرما، پھنس گیا ہوں جنگل میں، اللہ نے رہنمائی کی اپنے کرم سے، اور وہ جنگل سے نکل کے آ گئے، پیاس بڑی شدت کی لگی تھی، ادھر عصر کا وقت ہو رہا تھا، تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ نہیں تھکے نا، کون سا وقت ہو رہا تھا، کون سا وقت ہو رہا تھا، عصر کا وقت ہو رہا تھا، آئے بستی دیکھی، دل خوش ہو گیا کہ لگتا ہے یہاں پانی مل جائے گا، بستی میں گئے، کنواں تھا، لیکن قریب پہنچے نا تو کنواں بھی تھا، پانی بھی تھا، لیکن ڈول رسی، سارے بولیں تو میں آگے چلوں نا، نہیں تھی ڈول رسی، پریشان ہو گئے، ایک بچی کھیل رہی تھی، اس نے کہا کیا بات ہے بابا جی، چہرے سے اللہ والے لگ رہے ہو، تمہارے سر کا امامہ بتا رہا ہے کہ تم رب کے دوست ہو، پریشان کس لیے ہو، کہنے لگے بیٹی پانی کی ضرورت تھی، ڈول رسی نہیں ہے، اس نے کہا اتنے بڑے مولانا ہو کر کے آپ پانی نہیں نکال پا رہے، انہوں نے کہا بیٹی پانی تو نکال لوں مگر یہ تو بتا ڈول رسی کہاں ہے، بچی کہنے لگی بابا ٹھہرو میں پانی نکال دیتی، بچی قریب آئی، اس نے کنویں میں تھوکا، جیسی پانی کنارے پہ آ گیا، کہنے لگی بابا وضو کر لیجئے، حضرت نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، بچی اپنے کھیل میں مصروف ہو گئی، اب آپ نماز سے فارغ ہو کے کہتے ہیں بیٹی تجھ پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے، 6-7 سال تیری عمر ہے، زکوٰۃ تجھ پہ فرض نہیں، روزہ تجھ پہ فرض نہیں، حج تجھ پہ فرض نہیں، نماز تجھ پہ فرض نہیں، کون سی عبادت ایسی کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تجھے کمال عطا کیا ہے، یہ کمال عطا کیا، سنیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے سلانے والوں، ان کے ہاتھوں میں گانے بجا کر کے ان کا وقت ضائع کرنے والوں، بچی نے کہا تھا بابا اپنا کام کیجئے، وضو ہو گیا کہ پانی مل گیا کہ چلے جائیے، کہا نہیں بیٹی بتا تو صحیح نیکی کون سی کی ہے، بچی کہتی ہے بابا جی مت پوچھئے گا، کہتے بیٹی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بتاؤ گی نہیں، بچی کہتی ہے اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو بابا میں کوئی ایسی نہیں ہو، رات بھر میری عبادت نہیں سجدے نہیں ہے، کوئی لمبے قیام بھی نہیں ہے، کہا بیٹی پھر یہ پانی تیری فرمانبرداری کیسے کرتا ہے، بچی کہتی ہے سنے بابا بات صرف اتنی سی ہے کہ جب رات کو بستر پہ جا کے لیٹ جاتی ہو میری ماں 1000 دانوں کی تسبیح لا کے میرے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی اس وقت تک نہیں سونا ہے جب تک 1000 بار حضور پہ درود نہیں پڑھ لینا ہے، جتنا
کا بھی کمال ہے، یہ میرے سجدوں کا کمال لگی، قیام کا کمال لگی، یہ سارا کمال مدینے والے پہ درود پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ کہا حضرت جی جو زبانیں درود پڑھنے لگ جاتی ہے کائنات ان زبانوں کی فرما برداری کرنے لگ جایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ہمارے ایسائی قبلہ خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، اتنی سی گزارش ہے بچوں کو بٹھایا کرو، حضور پہ درود پڑھوایا کرو۔ ہم اپنی نسلوں کو قاری صاحب اگر نہیں بتائیں گے کہ بچپن سے لے کے مرنے تک سب سے کامیاب وظیفہ جو ہے حضور پہ درود پڑھنا ہے، تو پھر 1000 تسبیح لٹکا لو، کیا بننے والا ہے؟ درود ہی نہیں آتا ہمارے بچوں کو، عادی بناؤ۔ غلطی تو ماں باپ کرتے ہیں نا، ماں باپ کرتے ہیں۔ اسکول جاتے ہیں بچے، ناشتے میں دیر ہے، ٹفن بندھا نہیں ہے، بچہ لنچ لے کے جائے گا، ماں کہتی ہے بیٹے ٹھہر جا، وہ کہتا جلدی کر مجھے اسکول جانا، تو ماں کہتی تب تک گیم کھیل، میں تب تک ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ میری بہن اسی وقت بچے کے ہاتھ میں 10 دانوں والی تصویر دے کہ سن تو اپنے حصے کی پہلے حضور پہ 10 بار درود پڑھ لے، میں اتنی دیر میں ناشتہ بنا دے رہی ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، روز ہمارا بچہ 3 بار ہی صحیح اگر حضور پہ درود پڑھے گا تو کسی دن تو حضور کہیں گے نا کہ یہ درود پڑھنے والا کون ہے، کس کا بیٹا ہے۔ جس دن تیرا نام حضور کی بارگاہ میں لے دیا گیا، سمجھ لینا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو گیا، دنیا سے جانا بھی کامیاب ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ لوگ تو کہتے ہیں مولانا دیکھو ہمارے للہ کو فر موبائل چلاتا، فر اسے کمال سمجھ رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے فطرتاً ایسا بنایا ہے، اگر اسے پیدا ہونے کے بعد کسی ایسی جگہ بند کر دیا جائے کہ جہاں کسی کی آواز نہ جاتی ہو، 50 سال کا بھی ہو جائے گا اسے بولنا نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ جس ماحول میں رہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ کیا عربی لوگ اپنے بچوں کو پیدائشی طور پہ گرامر پڑھاتے؟ نہیں نا، عرب میں پیدا ہونے والا بچہ عربی بولتا ہے، فارس میں پیدا ہونے والا فارسی بولتا ہے، امریکہ میں پیدا ہونے والا امریکن بولتا ہے، سب اپنی اپنی بھاشائیں بولتے ہیں۔ جس ماحول میں جنم لیتے ماحول میں اسی ماحول کے حساب سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ اپنے ماحول اتنے اچھے کرا لو، اتنے اچھے ماحول بنا لو تاکہ ہماری نسل مصطفیٰ والی ہو جائے، ہماری زندگی حضور والی ہو جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے یار بھروسہ مت کرو، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں، حویلی ٹوٹ جاتی ہے۔ اتنی کنجوسی درود پڑھنے میں ہم کر لیا کرتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنی ہے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ ان سے پوچھو جن کو چند سانسوں پہ موت دے دی جاتی ہے، چند مہینے بعد مر جایا کرتے ہیں، چند سالوں کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اگر اس نے اتنی بڑی زندگی دی ہے تو خاص کرم کیا ہے، اس نے خاص احسان کیا ہے اس نے ہمارے اوپر۔ آج عزیزان ملت اسلامیہ ہم زندگی سے کتنی امیدیں باندھے ہوئے رہتے ہیں، کتنے معاملات ہماری زندگی کے ساتھ رہتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، کب کس کو کہاں موت آ جائے کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ سب لمبی لمبی امیدیں باندھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ پوچھا گیا تھا بتاؤ زندگی کتنی بڑی ہے، کسی نے کہا تھا کہ زندگی اتنی بڑی ہے، بڑی ہے تانی مغرب پڑھیں گے کہ نہیں، پھر کہا کہ ابھی لمبی امید ہے، کہا مغرب پڑھی ہے پتہ نہیں عشاء پڑھیں گے کہ نہیں، کہا ابھی لمبی امید ہے۔ پھر کسی سے پوچھا تم بتاؤ، تو کسی نے کہا کہ میں نے دائیں جانب سلام پھیرا ہے، تو امید رکھی ہے بائیں جانب بھی سلام پھیر سکوں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے والے نے کہا تھا یہ بھی بڑی امید ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو سانس اندر گئی ہے پتہ نہیں باہر آئے گی کہ نہیں۔ کیا بات ہے، اتنی حقیقت انسان کی ہے، جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی کہ نہیں۔ آج نا قاری ناصر صاحب ان کی دعوت محبت پہ حاضری ہوئی، مجھے بتایا اور یہ حقیقت بھی ہے، کوئی نہ بھی بتائے تو اسی بات کا سچائی سے لینا دینا ہے۔
کہا ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پا رہے. میں نے کہا یہ ماں باپ ہوتے 10 دن نہیں 10 سال نہیں, اگر یہ 10 دہائی بھی جی جائیں نا, اور بیٹا اگر چلا گیا ہو تو پھر اولاد کو بھولا نہیں جاتا. ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پاتے. یہ بوڑھے ہو جائیں, بال سفید ہو جائیں, لیکن کل جب بھی یہ کسی کے بیٹے کی بات کریں گے, اپنے بیٹے کا خیال ضرور آنا ہے. اپنے بیٹے کا خیال ضرور آنا ہے. تم نے بہت سنا ہوگا, بہت سنا ہوگا, اور ہم نے بھی سنا ہے کہ جب باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے, کمر جھک جاتی ہے, کیونکہ باپ کا بیٹے سے رشتہ ہی اتنا گہرا ہوتا ہے. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان الملفوظ شریف میں نا ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں لوگ تجارت کے لیے نکلے, اسی قافلے کے اندر باپ بیٹے بھی جا رہے تھے. کون جا رہے تھے؟ پیسے دیکھ رہے ہو تو اٹھا کے لے جاؤ بھائی, قطعی مجھے مت دو, جو دیکھ رہے ہیں انہیں دے دو تاکہ یہ تقریر سن لیں. میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں, توجہ ہے نا؟ پیسے چاہیے کہ تقریر سننی؟ ہاں, تو گور گور کے ایسے مت دیکھو کہ یہ مولوی پہ چلا گیا, یہ ادھر بھی جا سکتا اڑ کے. توجہ ہے سارے لوگوں؟ باپ بیٹے قافلے میں سفر کر رہے ہیں ساتھ میں. اعلیٰ حضرت اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں. اسی سفر کے اندر باپ کی طبیعت خراب ہو گئی. باپ کی طبیعت خراب ہوئی, حد سے زیادہ طبیعت بگڑی اور باپ کا انتقال ہو گیا. وہ دور ایسا نہیں تھا کہ واپس لے کے آتے پھر دفن کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ سفر سواریوں سے ہوتا تھا, اونٹوں سے, گھوڑوں سے, خچر سے, گدھے سے, یہ ساری چیزیں سواری میں استعمال کی جاتی تھی. اگر واپس لاتے تو لاش خراب ہو جاتی. جہاں انتقال ہوتا لوگ وہیں دفن کر دیتے تھے. اس نے بھی اپنے باپ کو وہیں پہ دفن کیا اور آگے سفر شروع کر دیا. سفر کر کے آگے چلا گیا. جب کچھ دن کے بعد یہ تجارت سے واپس پلٹا, پھر اسی راستے سے آ رہا تھا جس سے اللہ سلامت رکھ کے توجہ سے سن رہے, جس سے گیا تھا. راستے میں باپ کی قبر پڑی. دل نے کہا فاتحہ پڑھ لے, عقل نے کہا شام ہو رہی ہے, جنگل ہے, جانور ہیں, اگر فاتحہ کے لیے رک گئے تو کوئی بھی جانور پھاڑ دے گا. دل نے کہا باپ ہے, عقل نے کہا کہ جان پیاری ہے, زندگی رہے گی پھر آ کے پڑھ لینا, ادھر قافلہ بھی جا رہا ہے. پھر دل نے کہا یار یہ وہ ہے جس کے ذریعے دنیا میں آئے تھے, یہ وہ ہے جس نے سینے سے لگا کے پالا تھا, یہ وہ ہے جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا. یہ دل بول رہا ہے لیکن عقل کہہ رہی ہے نادانی ہے جان کو خطرے میں ڈالنا. چل پھر کبھی وقت ملے گا, وقت سے آئیں گے, فرصت سے آئیں گے, آ کر کے یہاں پہ فاتحہ پڑھ لیں گے. یہ سوچ کے جیسی چند قدم آگے بڑھے ہیں, امام عشق و محبت فرماتے ہیں اچانک پیچھے سے بڑی عجیب آواز آئی. ایسی آواز تھی جس نے اس کے دل کو دھڑکا کے رکھ دیا تھا. ایک ایک بال اس کے بدن کا کانپنے لگ گیا تھا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا, لیکن آواز آ رہی تھی. وہ آواز کیسی تھی؟ اللہ اکبر. امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ قبر سے اس کے باپ کی آواز آ رہی تھی. اس نے کہا تھا لخت جگر نور نظر, ارے سن تو سخی, تو اپنے باپ کی قبر سے پلٹ کے جا رہا ہے. تو اس لیے جا رہا ہے کہ تیری جان تجھے پیاری ہے, اس لیے لوٹ کے جا رہا ہے کہ تجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. قبر سے باپ کہہ رہا تھا او میرے نور نظر کان کھول کے سن لے, اگر میری جگہ تو لیٹا ہوا ہوتا اور تیری جگہ میں کھڑا ہوتا اور تیرے میرے بیچ میں صرف جانوروں کے آنے کا خیال نہیں, موت کا خطرہ نہیں, اگر کوئی آگ کا بستر بچھا دیتا تو باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے اگر قبر پہ آنے کے لیے آگ پہ چلنا پڑتا تو میں چل کے آ جاتا, لیکن تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. یہ میرا تجھ سے پیار ہے, آج جو تو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ تیرا مجھ سے پیار ہے. خدا کی قسم اولاد کی ساری محبتیں ایک پلے میں رکھو, پھر بھی باپ کی ایک نظر کی برابری نہیں کی جا سکتی. کیا بات ہے.
تکبیر، دار رسالت، دار حیثیت، عظمت والدین. توجہ ہے، یہ اولاد کا پیار ہے ماں باپ کے سینے میں. میں نوجوانوں سے بھی ایک بات کہوں، کیا ہمارے سینے میں وہی درد ہے؟ مانتے ہم اتنا ہی؟ میرے بھائی، پوری دنیا میں سچا ہمدرد نہیں ملے گا ماں باپ کے بغیر. آپ کے کتنے بھی یار ہوں، کتنے بھی دوست ہوں، لیکن کوئی یار باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی دوست باپ کی جگہ نہیں لے سکتا. اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، اب اس دور میں کوئی گھاس کھا کے نہیں جیتا ہے. سب کی خوراکیں اچھی ہیں، غذائیں اچھی ہیں، سب کو پتا ہے. کوئی بھی دوست ہونا زیادہ تر سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں اور دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں. دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ بڑا امیر بندہ تھا، پیسے والا، کروڑ پتی، اس کے سینکڑوں دوست تھے. جب کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن 10-20 دوستوں کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور خود چل کے دوست آیا کرتے تھے. لیکن نوشتہ تقدیر کچھ اور ہی تھا. ایکسیڈنٹ ہوا اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ پیروں نے چلنا بند کر دیا، کئی نسیں ڈیمیج ہو گئی، ہاتھ پیر کب بیکار ہو گئے، بستر پہ پڑ گئے. پھر جب اس سے ملنے کے لیے کوئی گیا تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھ لیا. کہا کیوں؟ کہ جب میرے ہاتھ پیر چلتے تھے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن 10-20 دوست مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے، لیکن جب سے بستر پہ آ کے پڑا ہوں نا تو بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی. اس نے بھی کہہ دیا جب یہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا تو مجھے کیا کھلائے گا. کہ یہ کہہ کے کہ محتاج کے چکر میں کب تک پڑے رہنا ہے، کون اس کی غلامی کرے گا. یہ کہہ کے بیوی چھوڑ کے چلی گئی. ایک دو دوست کے علاوہ کوئی خیریت کے لیے بھی نہیں آیا. کہ سچ بتا تو نے سچا کسے پایا. تو اس کی پائتی کی جانب ماں بیٹھی تھی، اس نے نظریں اٹھا کے رو کے کہا تھا، کہتا جس دن سے بستر پہ پڑا ہوں آج تک سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن میری ماں نے مجھے نہیں چھوڑا ہے. ایک ایک لمحے کے لیے میری ماں میرے ساتھ رہتی ہے. کہ میرے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں لیکن میری ماں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے. میں چل نہیں پاتا ہوں، میری ضرورت ماں پوری کرتی ہے. اور دوستوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والوں، یاروں کے لیے ماں باپ کو ٹکرانے والوں، خدا کی قسم جب دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تب ماں باپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں دکھ نہ کرنا، غم نہ کرنا، تو اکیلا نہیں ہے، ہر موڑ پہ تیرے ساتھ تیری ماں بھی کھڑی ہے، تیرا باپ بھی کھڑا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. یہ تیرے سچے ہمدرد ہوتے ہیں، یہ سچے ہمدرد ہوتے ہیں. ان سے سچا میں نے کسی کو نہیں. رشتے کتنے پیارے، خدا کی قسم اگر بات کی جائے تو بڑا وقت لگے. بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں، اتنے گہرے رشتے. اگر کوئی ماں سے یہ کہے نا میں تجھے پوری کائنات کی دولت دوں، اپنے بیٹے کی ایک آنکھ نکال کے دے دے. ماں پوری دنیا کی دولت کے بدلے میں بیٹے کی ایک آنکھ نہیں دے سکتی، ایک کان نہیں دے سکتی، ایک انگلی ماں نہیں دے سکتی. وہ تمہیں اتنا چاہتی ہے. یہ رشتے ہوتے ہیں اور ان رشتوں کو بازاروں سے نہیں خریدا جا سکتا، مارکیٹ اور منڈی سے نہیں خریدا جا سکتا. او بھائی شکر ادا کرو جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے، جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے. اور ماں باپوں سے بھی گزارش ہے جنہیں رب نے بیٹے دیے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آج نا بات تو ماں باپ کہتے تجھے مری لے جا، ذرا سا غصہ آیا اماں کہتی تجھے حیضہ لے جا. ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں خدا را اولاد کے بارے میں ماں باپ یہ جملے نہ نکالیں، اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے. اور یہ رب کی ناشکری بھی ایک طرح سے. اولاد کی قدر نہ کرنا یہ بھی رب کی ناشکری ہے. جب آپ اپنے بیٹوں کو کوستے ہیں،
گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے موت نہیں آ جاتی، تیری زندگی سے مر جانا بہتر تھا، تو جانتے ہو رب کی رحمتیں کتنی ناراض ہوتی ہیں۔ اپنے کریم رب کے بارے میں سوچا کہ نہیں، پھر تمہیں خیال کیوں نہیں آتا؟ تم نے اپنے بیٹے کو اس لیے موت کے منہ میں دھکیلنے کی بات کی ہے کیونکہ رب نے تمہیں 4 بیٹے دیے ہیں۔ جاؤ ان سے پوچھو جن کے گھر میں ایک چراغ جلانے والا نہیں ہے، کون سی چوکھٹ پہ جا کے بھیک نہیں مانگتے ہیں، کس کے دروازے پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے ولی تو ولی، یہاں تک میں نے دیکھا ہے اگر یہ کوئی کہتے کہ فلاں ندی پہ جا کے میٹھا ڈال آؤ اللہ بیٹا دے گا، تو یہ شریعت طریقہ سب بھول جاتے ہیں، ایک بیٹے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، یہ پیڑوں پہ پیروں پہ چڑھاوا کرتے ہیں، ندیوں پہ جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ اللہ بیٹا دے دے۔ او بھائی تجھے کیا پتا بیٹے کتنے اہم ہوتے ہیں؟ تو کیا جانے زندگی میں بیٹوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے؟ ان کی قدر کیا کرو، ان کی اہمیت کی حامل رہو، ان کی اہمیت کو سمجھو، بات بات پہ بد دعا نہ دینا۔ تیری زبان اگر رب کو بری لگ گئی اس وقت تجھے توڑا جائے گا جب تجھے کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ملے گا۔ آؤ تمہیں کہانی بتاتا چلوں، ایک بات تمہیں سمجھاتا چلوں۔ ایک ماں کو رب نے ایک بیٹا عطا کیا، اسی بیچ اس کے شوہر کا انتقال ہوا، آنگن میں صرف ایک ہی بیٹا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں اسی بیٹے کو پالتی رہی، اسی کے سہارے زندگی گزارتی رہی۔ خیال یہ آتا تھا یہ میرا